ریڈیو پاکستان پیش خدمت ہے سلسلہ یہ ہے میرا پاکستان. میزبان ہیں ضیاء الرحمان. آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین کرام. پروگرام یہ ہے میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الرحمان. یہ پروگرام آپ قومی نشریاتی رابطے پر سن رہے ہیں. اس پروگرام کے پروڈیوسر حامد اللہ خان ہیں اور یہ آپ کے لیے ریڈیو پاکستان پشاور سے پیش کیا جا رہا ہے. سامعین کرام، یہ ہے میرا پاکستان میں ہم نے آج عبدالقیوم خان صاحب کو مدعو کیا ہے. عبدالقیوم خان صاحب پیشے کے اعتبار سے آرکیٹیکٹ ہیں اور پاکستان کے لیے ان کی آرکیٹیکچر فیلڈ میں بہت سی گراں قدر خدمات ہیں. فن تعمیرات کے حوالے سے قیوم خان صاحب پاکستان کا اثاثہ ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ قیوم صاحب سے ان کی زندگی، پیشے، تعلیم اور زندگی کے مختلف دوسرے تجربات کے حوالے سے گفتگو کریں اور آپ کو بھی سنوائیں. قیوم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے ہمیں اپنی ابتدائی زندگی کے حوالے سے بتائیے، اپنی تعلیم کے حوالے سے بتائیے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور یہ کہ شعبہ آرکیٹیکچر کی طرف یعنی کہ تعمیرات کی طرف کیسے آنا ہوا. ایسا ہے کہ میں کوہاٹ میں 1942 میں پیدا ہوا اور ابتدائی تعلیم یعنی پرائمری اسکول میں 5ویں جماعت تک تو سنگیڑ ہائی اسکول کہلاتا تھا، ہمارے گھر کے قریب ہی تھا، وہاں تعلیم کی. پھر گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں 5ویں جماعت سے آنورڈ تعلیم وہاں شروع کری. جب 7 جماعتیں تعلیم کر لیں تو والد صاحب کا کاروباری سلسلے میں لاہور منتقل ہونا ہوا تو وہ ہمیں لے گئے. ہمیں لاہور پسند آیا تو ہم نے کہا ابو ہم تو آپ کے ساتھ یہیں رہیں گے، ہم واپس نہیں جاتے. لہٰذا وہاں کوہاٹ سے وہاں منتقل کر دیے گئے لاہور میں، اور لاہور میں اسلامی ہائی اسکول کینٹ میں ایک اسکول تھا، اس میں ہمارا داخلہ ہوا اور اللہ کے فضل سے میں نے فرسٹ ڈویژن بڑے اچھے نمبر سے وہاں کی. اس کے بعد 8ویں جب ہوئی، 9th اور 10th بھی وہاں پہ ہوئی. 10th میں نے بہت اچھے مارکس کیے. اب بھی اسلامی ہائی اسکول کے آنر بورڈ پہ میرا نام مکندہ ہے اتنا عرصہ گزرنے جانے بعد. یہ 1960 کی بات ہے. جب میں نے اسکول کر لیا تو مجھے شوق ہوا کہ میں FC کالج کا سن رکھا تھا لوگوں سے، حالانکہ گورنمنٹ کالج بھی اچھا تھا. میں FC کالج گیا، وہاں پہ وہ امریکن انگریز تھے، امریکن اسکول بنا ہوا تھا FC کالج، تو وہاں مجھے داخلہ مل گیا. وہاں سے میں نے FSc کری. FSc میں میرے نمبر تو اچھے تھے لیکن مجھے انجینئرنگ یونیورسٹی میں سول انجینئرنگ میں داخلہ نہیں مل سکا، شاید میرٹ زیادہ تھا. تو میں اس کا منتظر تھا کہ کیا کروں. دوستوں نے بتایا کہ بھائی ایسے سننے میں آیا ہے کہ فن تعمیر کا شعبہ جو کہ آرکیٹیکچر کہلاتا ہے، اس کی کلاسیں شروع ہو رہی ہیں اور یہ اس کے لیے ابھی انتظار کر رہے ہیں. کچھ انگریز لوگوں نے آنا ہے اور وہ اس کو شروع کریں گے. مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بھائی یہاں پہ تعلیم میں کچھ باہر کا عنصر بھی ہوگا تو شاید بہتر تعلیم ہو. خیر اللہ نے کیا، وہ کلاسز شروع ہوئیں اور شروع ہونے کے لیے انگریزوں نے ہمیں یہ بتایا گیا کہ صاحب آپ کا صرف میرٹ پہ نہیں بلکہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ پہ ہوگا، آپ کا ڈرائنگ ٹیسٹ پہ ہوگا، آپ کا انٹرویو بھی ہوگا. ہم اس کے لیے بھی تیار ہوئے. بھر کے جب ہو گیا تو ہمیں پہلا بیچ انہوں نے انڈکٹ کرنا تھا 20 اسٹوڈنٹس کا، اس میں ہمارا نمبر آ گیا اور ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. سر، تو پھر یہ آرکیٹیکچر کی تعلیم کے دوران آپ کی کیا تجربات رہے، اس حوالے سے بتائیے. ظاہر ہے ایک نیا شعبہ تھا اور تعلیم بھی مختلف تھی، تو اس حوالے سے ہمارے سامعین کو کچھ بتائیے. پہلا سال تو بالکل اسی مسئلے میں گزرا کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہم SDO بھی نہیں کہلائیں گے. جو انجینئرز کی ایک نارمل وہ ہوتی تھی کہ یہ جب پڑھ لکھ لیا تو یہ SDO لگے گا. یہی بڑے بوڑھے بھی جانتے تھے، والدین کو بھی یہی پتہ تھا. ہم سے پوچھتے تھے کہ اچھا بیٹا داخلہ تو ہو گیا، کیا پڑھ کے کیا بنو گے؟ میں اماں پتہ نہیں، ابا پتہ نہیں. تو اس پہ سارے ہنستے بھی تھے کہ یہ کہاں چلے گیا پڑھنے. پھر یہ ہے کہ ہماری تعلیم میں یہ تھا کہ وہ اسکیچنگ کرانی، پینٹنگ کرانی، اس قسم کے بیسک ڈیزائنز وغیرہ کرانے. تو اس سے بھی پیرنٹس ہوتے تھے کہ یہ تو کوئی انجینئرنگ کی چیز کر نہیں رہا ہے، یہ تو آرٹسٹ والا کام کر رہے ہیں. تو اس چیز نے ہمیں بھی پریشان کیا. لہٰذا جب ہم سیکنڈ ایئر پہنچے تو ہم نے یونیورسٹی میں یعنی
20 اسٹوڈنٹس کی کلاس نے پوری یونیورسٹی کو 2 دن کے لیے بند کروایا، اسٹرائک کرا کے یہ جاننے کے لیے کہ یونیورسٹی بتائے کہ ہمارا کورس کیوں شروع کیا اور اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے. جب ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد ہماری کہاں پہچان ہوگی، کہاں نوکری ہوگی، ہم کریں گے کیا. تو یونیورسٹی بھی سب لوگ نئے تھے کیونکہ یہ شعبہ ہی نیا تھا. چند چیدہ آرکیٹیکٹس لاہور میں تھے جو کہ باہر سے آئے ہوئے تھے، انگریز لوگ تھے. کراچی کا بھی یہی حال تھا، ناشنا ہونے کی وجہ سے کسی کے پاس صحیح جواب نہیں تھا. خیر ہمارا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اسی طرح گزرا. جب ہم تھرڈ ایئر میں آئے تو تھرڈ ایئر میں ایسا ہوا کہ جب پروجیکٹ کرایا تو ایک لائبریری کا پروجیکٹ کیا تھا ہم نے، اور ان دنوں میں ایوب خان کا دور تھا، تو وہ اپنے 10 سالہ دور کی وہ منا رہا تھا، خوشی میں ایک سیلیبریشن تھی. تو سب اداروں نے، یونیورسٹیز نے اور جو بھی ہوں گے اپنی اپنی چیزوں کو بھیجنا تھا کہ یہ اس دور میں کیا ہوا اور یہ اس کو لوگوں کو متعارف کرایا جائے. تو میں نے ایک لائبریری کا ماڈل تھا جو سلیکٹ ہوا، زبردست، اس لیے کہ یہ لائبریری کا ماڈل لاہور والے اس کو دیکھیں گے، اس کو فلمائیں گے اور پھر یہ ماڈل ریل کے اوپر چڑھ کے سارے ملک کی سیر کرے گا. یہ ایک اچھی خوشائند بات تھی کہ میں اپنے شعبے میں، جس کی کوئی خبر مجھے نہیں تھی شروع میں اور باقیوں کو بھی نہیں تھی، لیکن لگا یہ کہ بھائی شاید اب میں ایک صحیح فیلڈ میں آ گیا ہوں. اس کے بعد میری پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ ہوئی اور جب فائنل میں پہنچا تو میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا. آج تک میں ایک منفرد واحد اپنے کے اس صوبے کا بندہ ہوں جس نے لاہور میں جا کے یونیورسٹی میں سب کو ملتے ہیں، ان کا کوٹا ہوتا ہے، ویسے اپنے اس پہ جا کے پڑھتے ہیں، لیکن ایسی نمایاں پوزیشن پہ کوئی نہیں آ سکا. یہ مجھے خوشی بھی ہے اور مجھے فخر بھی ہے اور لوگ بھی جانتے ہیں. تو وہاں سے میں نے گولڈ میڈل لیا اور یہ تعلیم کا یعنی آرکیٹیکچر کی تعلیم کا پہلا مرحلہ جو وہاں ہوا. زبردست، یعنی کہ آپ نے گریجویشن میں گولڈ میڈل لیا. اچھا تو پھر یہ بتائیے کہ آگے کام کا آغاز کیسے ہوا، کب ہوا، ذرا اس حوالے سے بتائیے. میری اس پرفارمنس کے بنا پہ مجھے یونیورسٹی نے ایز اے ٹیچر منتخب کیا. میں پڑھانے لگا. پڑھائی کے دوران ہی ابھی میرے حال میں سال 1 کا وقت گزرا ہوگا کہ سی ڈی اے نے ایک کمپٹیشن اناؤنس کیا ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹس کے لیے. ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ نے ریکوزیشن کیا سی ڈی اے کو کہ ہمارے لیے 4 منزلہ فلیٹس بنائیں جو مختلف 5 کیٹیگری کے ہوں. مختلف پیشے کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف مدارج ہوتے ہیں لوگوں کے. میں نے 4 ڈیزائن تیار کرے، اس کے پرسپیکٹیو فوٹو ڈرائنگز بنائے، رپورٹ لکھ لا کے بھیجی. تو جب کھولے گیا، جب نتیجہ باہر آیا تو آپ یقین جانیے کہ اللہ نے اتنا کرم کیا کہ 4 کے 4 میرے ڈیزائن سلیکٹ ہو گئے. 3 پروجیکٹ میرے فرسٹ پرائز تھے وہ مجھے سی ڈی اے نے کمیشن کر دیے. تو اس کے لیے میں نے پھر 3 پروجیکٹ جو کہ فرسٹ وننگ پرائز تھے اس کے لیے ڈرائنگز بنائی اور وہ پروجیکٹ 0 پوائنٹ کے اوپر 3 ٹائپس کے فلیٹس بنے ہوئے. اس میں نے پہلی دفعہ یہ پیغام بھی دینا چاہا اور یہ بتانا چاہا کہ بھائی انڈیجنس مٹیریل یوز کریں، ایسا مٹیریل یوز کریں جس کی کہ مینٹیننس بہت کم ہو اور وہ لوکل ہو. آج بھی وہ فلیٹس کو آپ جائیں دیکھیں، میں بغیر کسی ایگزیجریشن یہ کہتا یوں لگتا ہے جیسے کسی نے 2 سال پہلے بنائے. یعنی کہ ابھی تک آپ گریجویٹ تھے اور آپ کی کریڈٹ پر 4 چیزیں آ چکی تھی. نمبر 1 یہ کہ آپ نے گریجویشن میں گولڈ میڈل لیا، اس کے علاوہ آپ پڑھانے بھی لگ گئے، آپ نے لائبریری ڈیزائن کی اور اس کے علاوہ سی ڈی اے کے فلیٹس وغیرہ وہ بھی ڈیزائن کیے، وہ بھی بنائے. تو اس کے بعد آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے ملک سے باہر چلے گئے. جی ایسے ہی ہے. میں نے بتایا جب یہ کمپٹیشن کے ڈرائنگز میں بنا رہا تھا ایکسیکیوشن کے لیے، انہی دوران میں مجھے کامن ویلتھ میں اسکالرشپ ملا اور مجھ سے پوچھا کہ کہاں پڑھیں. تو مجھے پتا تھا اپنے ٹیچرز کے حوالے سے دا بیسٹ امریکہ تو میرے خیال میں بھی نہیں آیا اس وقت، یہی آیا کہ انگلینڈ ہے. تو پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی اچھے اسکول میں جاتے، ٹاپ اسکول کو جاتے ہو تو اگر اسکالرشپ ہے تو مانگو اس کو، اگر تمہیں مل جاتا داخلہ. تو وہ بھی اللہ نے میرا ساتھ دیا، مجھے داخلہ بھی وہاں مل گیا، میں وہاں پڑھا. ہاؤسنگ میری آپشن تھی. ہاؤسنگ لوور انکم گروپس کو آپ کیسے ہاؤس کریں گے، انڈیویجول کی نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ. باہر کے اس میں نے بڑا اچھا کام کیا، اس کی بڑی ستائش ہوئی. جب میں واپس آیا تو میں یونیورسٹی واپس آیا اور اس کے حوالے سے میں نے کچھ اپنے اسٹوڈنٹس کو فائنل ایئر کے 4th ایئر جو مجھے کلاسز ملی میں نے کچھ کرنا چاہا لیکن بڑی رکاوٹیں تھیں اور ان رکاوٹوں کے نتیجے میں یہ ہوا کہ میں نے کہا میں یونیورسٹی اب نہیں رہوں گا، چلا جاؤں گا.
جی. تو وابڈا نے کوئی جاب اناؤنس کی، ایک ہی جاب اناؤنس کی وابڈا نے آرکیٹیکٹ کی، اور مزے کی بات ہے کہ وہ آرکیٹیکٹ کراچی سے لے کے KPK تک ذمہ دار تھا ڈپارٹمنٹ کو سنبھالنے والا. تو میں کہا یار یہ کیا ہوگا، یہ تو بڑی مشکلات ہے، جو کچھ کرتے ہیں اتنی مشکل ہوتی ہے. خیر اللہ میاں نے ساتھ دیا، ہر لمحے ساتھ دیا، ہر مومنٹ ساتھ دیا. تو میری سلیکشن ہو گئی ایز این آرکیٹیکٹ وابڈا. اب میں صرف واحد آرکیٹیکٹ تھا اور ایک بھرمار تھی انجینئرز کی میرے ارد گرد. وہ پینٹ ہاؤس میں اوپر بیٹھتے تھے، باہر کے میں نے کام کیے. ان کا سنی ویو کا ایک پروجیکٹ تھا، وہ بنایا. ان کے مختلف جگہوں کے اوپر مختلف قسم کے ریسٹ ہاؤس یہ وہ ڈیزائن کرتا رہا. اب تقدیر کچھ اور کہہ رہی تھی کہ بھائی نہیں، اب تم کسی اور چیز کے لیے تیار ہو جاؤ. تو مجھے ایک دن میرے ایک محترم استاد کامل خان صاحب، جو کہ وہ اے اسکول ہی سے پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر اچھے اسکول جانا ہے تو اس کا انتخاب کرو. وہ ہو گیا. تو وہ آئے اور انہوں نے مجھے ایک چٹھی پکڑائی کہ یہ دیکھیں، یہ پڑھو کیا ہے اس میں. انہوں نے نہیں پتا تھا کیا چیز ہے. ان کو کسی نے بھیجی، جو میرا تو ایڈریس ہی نہیں تھا ان کے پاس کہ پاکستان میں کہاں گیا ہوں، کہاں جا. میں نے کھولا تو مجھے لکھا کہ the Board of Studies has unanimously decided to take you up as a member of teaching staff. Would you like to come and teach? تو میرے لیے یہ خبر بہت ہی اچھی خبر تھی. صحیح. تو ابھی میں شادی بھی نہیں کی تھی. میں نے اپنے والدین سے بات کی کہ بھائی کوئی جھٹ پٹ لڑکی دیکھو، ہماری شادی کا بندوبست کرو اور ہم جائیں گے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ نوکری کرنے. تو اس طرح سے ضیاء صاحب میں شادی کی. ختیجہ نامی ایک لڑکی جانی پہچانی فیملی کے حوالے سے تھی. ٹکٹ میرا باہر سے ہی آ گیا تھا، اس یونیورسٹی نے بھیج دیا. تو میں پڑھانے چلا گیا. اب جب میں گیا اس ڈپارٹمنٹ میں تو وہ ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی نے اون کر لیا تھا، یونیورسٹی کالج لنڈن نے. تو لنڈن یونیورسٹی کے ایمبریلا میں میں نے جا کے 1 سال وہاں پڑھایا. اور پڑھانے کے لیکن چونکہ وابڈا میں ملازم تھا، لہٰذا وابڈا سے مجھے چھٹی لینی. لین پہ گیا، مجھے اپنی نوکری کو چھوڑا نہیں. تو انہوں نے مجھے دے دی چھٹی. اب وہ جب سال پورا ہوا تو ان کی جواب چٹھیاں آئیں کہ آپ کب آ رہے ہیں، ہمارے پاس تو ایک ہی آرکیٹیکٹ تھا، آپ کو چھوڑ دیا، ہمارے کام افیکٹ ہوتے. تو اس وقت مجھے یہ سوچنا تھا میں کیا کروں. اور میری ایک بچی کی پیدائش بھی ہو گئی وہاں پہ. تو کچھ مسئلہ یوں بھی کہ اب اس کو بھی سنبھالنا ہے. اب ہم 2 کے 3 ہو گئے ہیں، ادھر رہتے ہیں. تو میں نے بھی سوچا کہ وائی ٹو میک اے فس کہ یہ کل میں گھر میں اس چک میں پڑا رہوں. جاب میری ہے، بلا رہے ہیں، چلو چلتے ہیں پاکستان. میں نے اچھا فیصلہ کیا، میں آ گیا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میرے ملک کو میری ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو یعنی کہ آپ کو باہر پڑھانے کا بھی موقع ملا اور پھر اس کے بعد آپ واپس ملک آئے، آپ نے وابڈا کی نوکری دوبارہ سے جوائن کی اور پھر اس کے بعد وہ بھی چھوڑ کر آپ نے اپنا کام شروع کر دیا. تو قیوم صاحب اس حوالے سے بتائیے کہ آپ نے اپنا کام جب شروع کیا تو کیسے شروع کیا، کہاں پر کن اداروں میں آپ نے کام کیا، کن کے ساتھ آپ نے کام کیا، اس حوالے سے ذرا اپنے ایکسپیرینسز، تجربات کے حوالے سے ہمیں بتائیے. ایک صاحب تھے عبدالعلی خان نام تھا، پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. ان سے میری اشنائی تو نہیں تھی، میرے والد صاحب کے دوست تھے. تو مجھے خیال آیا کہ چلو چلتے ان کو ملتے ہیں. جب گئے ہم علی خان صاحب کو ملنے تو مجھے کہتا قیوم خان تو خورا لے تو انگلینڈ کی نوے تو کھولتے سبق نہ کھول، تم سبق نہیں دکھاتے تھے، پڑھاتے تھے ادھر. تمہارے باپ نے تو یہ بتایا تھا. میں نے کہا میرے باپ شاید بعد میں آپ کو ملا نہیں کہ وہ بتاتا کہ وہ واپس آ گیا. اچھا. اور آج آپ کے پاس آیا ہے. تو انہوں نے ڈائریکٹر کو بلا کے پوچھا وہ کام ہے. انہوں نے کہا یہ 2 پروجیکٹ تھے، اتنے زیادہ آرکیٹیکٹ آئے، ہم تو کسی کو خوش نہیں کر سکتے. ہم نے کہا بھائی تم ساری اپنی پرپوزل بناؤ اور ہمیں دو. مجھے کہتا ہے کرو گے؟ میں کہا جی کوئی نہیں. میں نے کہا جی یہ بتا دیں کوئی ٹائم ہے بھی؟ اس نے کہا جی 2 ویکس کا ٹائم ہے، اگر یہ کر سکتے میں کریں گے. جی. کینٹ میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا جہاں فوارہ چوک کو اندر جاتے ہیں جی. تو باہر ایک شفیع بلڈنگ تھی، اس کے پیچھے ایک چوبارہ سا تھا. اس میں ہم نے ایک کمرہ لے رکھا. تو اس میں ہم کھاتے بھی تھے، پکاتے بھی تھے، کام بھی کرتے تھے. یہ ہماری شروع کی جہد تھی. جوری کا دن تھا، ہم بھی گئے. میں نے بھی ساری اپنی پریزنٹیشن دی اور لوگوں نے بھی دی. اگلے دن صبح کے ٹائم علی خان کا فون آ گیا، واشان صاحب کا، ویل ڈن قیوم خان، ویل ڈن، جوری نے یونانیمسلی تمہارے دونوں ڈیزائن سلیکٹ کر لی. یہ ایک نئی جہد میں نئی پیش رفت تھی. یہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ آپ نے جو اپنا کام شروع کیا اب یہ اس کا آغاز تھا. اس کا آغاز تو وہ سمجھ لیں کہ وہ CDA کے فلیٹس ہی تو ہو گیا تھا. تو بس وہ کام شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کی کرنا یہ بھی ہوا کہ علی خان صاحب نے ایک ریٹن انسٹرکشن دی کہ جب تک میں یہاں وائس چانسلر ہوں میرا کام سارے قیوم خان کرے گا. اسے یقین ہو گیا کہ یہی کر سکتا ہے کمپٹیشن. تو ہم نے پھر اور کام کیے، ان کے کوئی ہاسٹلز بنائے، کوئی ان کے ریزیڈنس بنائے. گومل یونیورسٹی کا ایک پیرا گزرا، اس میں ہم نے بہت سارے کام کیے. ٹھیک. ابھی وہ ہم کام کر ہی رہے تھے تو اس کے بعد ہوا یہ کہ مجھے
جرمن بینک کے حوالے سے GTZ نے اپنا کنسلٹنٹ مقرر کیا. ان کے لیے میں نے برک ورک میں کام کر کے ان کے سکولز جو کہ KP کے ناردرن ایریا میں تھے، اور لوگ جب بنتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ بنگلے بنا رہے ہیں، ہمارے بچے بنگلوں میں پڑھیں گے. وہ ناول قسم کا ڈیزائن، ناول قسم کا کام، لوگوں کو ورکشاپ کی ٹریننگ دینی، لوگوں کو ڈرائنگس انجینئرس کو سمجھانی، اس قسم کے کام کیے. جب یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے اس کام کو تکمیل پہ پہنچایا. تو ہمیں پشاور یونیورسٹی میں ایک جنرل صاحب تھے، جنرل ممتاز وائس چانسلر، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ 2 ایکیڈیمک بلاک بنائیں گے. 12 ڈپارٹمنٹس کے ڈینس تھے، ان کا ٹیکنیکل سٹاف تھا، VC خود تھے، سب نے یونانیمسلی میرے ڈیزائن کو ایکسیپٹ کیا. آج وہ دونوں بلاک بنے ہوئے ہیں. اس وقت ہی کسی نے جا کے اگر اینٹ کا کام دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ہمارے سابقہ دور یعنی اسلامیہ کالج اچھی مثال ہے، اس سے کیا مسامت ہے، تو اور ایک واحد بلڈنگ ہے جس کو دیکھ کے ہر آدمی خوش ہوتا ہے، اور بڑی ایکوموڈیٹو بلڈنگ. اور اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی اسی حالت میں کھڑی ہوئی ہے. ہاں یقیناً یہی تو اس کی خوبی ہے کہ آپ اس کو، جب میں اس کو کر رہا تھا، جب میں نے سوچا کہ میں اس سے کچھ اخذ کروں گا، تو آپ یقین جانیں ازیاد صاحب کہ میں گھنٹوں بلکہ دنوں جا کے لان میں اسلامیہ کالج کی بلڈنگ باہر بیٹھ کے سوچتا تھا کہ اس کی کیا خاصیت ہے، اس کالم میں یہ رنگ پڑا ہے، اس کی کیا ہے، اس میں یہ نگٹ نکلا ہوا، اس کی کیا، کیوں کیا آج سے. تو وہ کیوں کا جواب میں ڈھونڈتا تھا تاکہ اگر میں اپنی بلڈنگ میں کروں تو میں اس کو سکسیسفلی انڈیوس کر سکوں. یہ بلڈنگ جو ہے اس میں بھی اب میں اس کے بارے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 600 فٹ لمبی بلڈنگ 6 منزلہ ہے. آپ اس کے گئے اور اس میں ایک اینٹ ٹوٹی ہوئی دکھائیں، اور اینٹ کے حساب سے ہی کھڑکی کی اوپننگ ہے، دروازے کی اوپننگ ہے، ہائٹ کا وہ ہے. پھر ہم نے اسلام آباد میں آفس کھولا اور پھر اس وقت ہم نے کچھ اور کمپٹیشن جو PKP نے اناؤنس کرے تھے. ایک کمپٹیشن نے اناؤنس کیا تھا لمس کا، انٹرنیشنل لیول کا آل ٹائم ایک سوئمنگ پول تھا. وہ کمپٹیشن ہم نے جیتا، وہ ہمیں کام اسائن ہوا. پھر اس کے بعد 2 کمپٹیشن اور ہوئے. ایک کمپٹیشن ہوا کوہاٹ میں، احمد فراز کو ریکگنائز کرنے کے لیے ایک لائبریری کا ڈیزائن تھا، وہ بھی نیشنل لیول پر کمپٹیشن ہوا، PKP نے کروایا، وہ ہم نے جیتا. ٹھیک. پھر ایک اور کمپٹیشن کروایا مردان کے لیے PKP نے، عورتوں کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں سوئمنگ پولز اور گیمز وغیرہ کی ایکسکلوسیو ہے وہ ہم نے جیتا. تو پھر اس کے بعد HEC نے اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے HEC گورنمنٹ، یہ جو آپ جانتے ہیں ہائر ایجوکیشن مشن، اس کمپٹیشن میں بھی ہم نے حصہ لیا اور اس میں ہم سیکنڈ آئے. اب میں اور میرا بیٹا، یا اس سے پہلے میں اکیلا تھا، میں کرتا تھا، اب میرا بیٹا میرے ساتھ مل کے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دیتے ہیں ہم کہ کرتے. تو پھر ایسا ہوا کہ چونکہ اسلام آباد میں ہم نے آفس اپنا سیٹ کیا، اس میں بھی کامیابی ہوئی سیٹ کرنے میں. پھر ایئر فورس والے ملتان میں ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے آرکیٹیکٹ سے ایکسپریشن آف انٹرسٹ مانگا. ہم نے کہا، وہ مختلف مراحل پر ویلی ہوتے چیف آف ایئر اسٹاف تک نوبت گئی جی، ان تک اس کو پریزنٹ کرنا تھا. وہ ان کو جب ہم نے پریزنٹ کیا تو فائنلی انہوں نے ہمیں ایز یونیورسٹی کا آرکیٹیکٹ مقرر کیا. اب وہ یونیورسٹی کی بلڈنگز بن رہی ہیں، وہاں ہاسٹل بن رہے ہیں، وہاں پہ اکیڈیمک بلاک بن رہے ہیں، وہاں پہ مسجد بن رہی ہے، فیز وائز ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم اسلام آباد میں بھی ایک اپنا فٹ ہولڈ کرنے میں قائم ہو گئے. زبردست. اور یہاں پہ بس میں اس جگہ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے، ورکشاپ ہے. اب ہم لوگ بڑے دفتر میں کام کرتے تھے جب مینول ہوتا تھا، اب میرے پاس ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے، میرا بیٹا جس کے پاس وہاں ڈرافٹ مین بھی ہیں، آرکیٹیکٹس بھی ہیں، خود بھی ہے، وہ کام کرتے ہیں میری ابتدا سے. میں ابتدا کرتا ہوں، ایک اسکیچ بناتا ہوں، ان کو بھیجتا ہوں، اس کو وہ ڈیولپ کرتے ہیں، بنا کے بھیجتے. الیکٹرانک زمانہ چیز آتی ہے، فوراً پہنچ جاتی ہے، میں اس کو دیکھ کے ان کو کہہ دیتا ہوں اس کو آگے کر دو. قیوم صاحب یہ بتائیے کہ آرکیٹیکچر یعنی شعبہ تعمیرات، اس کا KP میں کیا اسکوپ ہے؟ ہمارے نوجوان جو کہ انہیں آپ بتا سکیں، جو آگے فیوچر میں مستقبل میں اس شعبے سے منسلک ہونا چاہتے ہیں، خواہش مند ہوں، یا پھر ایسے نوجوان جو اس حوالے سے جانتے نہ ہوں اور آپ کو سن کر وہ اس شعبے سے منسلک ہونا پسند کریں. جب میں پروفیشن کو ایکویٹ کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آرکیٹیکچر از دا ٹاپ موسٹ پروفیشن امنگس آل. سب میں اعلیٰ ترین پروفیشن ہے. لہٰذا آرکیٹیکٹ جو ہے، آپ جب جو ہی جائیں گے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے تقاضوں کے مطابق حاصل کریں تعلیم کو. سر، آرکیٹیکچر میں آپ کی مہارت اور اسپیشلٹی کیا ہے؟ اچھا، آپ نے میرے شوق کا پوچھا، تو میرا شوق جو مینیا کے حد تک ہے وہ تو ہے اینٹ میں کام کرنا.
اینٹ میں کام کرنا میں خوش ہوتا ہوں، کام کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس مٹیریل کو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان نے کوئی چیز اچھی ایجاد کی ہے کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں تو وہ اینٹ ہے. واحد وہ مٹیریل ہے جو کسی اور مٹیریل کو آگے نہیں جانے دیتا. میرا تو اگر اپنے فن میں جہاں کہیں اختیار ہوتا ہے، میرا کلائنٹ مجھے اس چیز کا اختیار دیتا ہے تو میں کام ہی اینٹ پہ کرتا ہوں، اور اینٹ ہی میری شناخت ہے. قیوم صاحب، آپ کی کام کے دوران ایسا کوئی سخت مرحلہ آیا ہو، پھر آپ نے اسے کیسے ٹیکل کیا؟ میرا سب سے اگر کوئی مشکل مرحلہ تھا تو وہ یہ تھا کہ فضل حق کالج مردان، تو مجھے اطلاع آئی. خیر میں گیا، میں کہ جی خدمت بتائیں، کہتے بس اب مشکل کام ہے تمہیں کرنا ہوگا. تو میں یہ کیا کہ جی یہ دیکھیں یہ ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ، اس کے اوپر 30 لاکھ روپے CNW والے لگا گئے ہیں، اندر غسل خانے بند ہیں، مجھے کہتے ہیں یہاں بچوں کی پرورش کرو. میں کیا پرورش کروں گا، کیا تعلیم دوں گا؟ تو تم نے میرا ساتھ دینا ہے. یہ میرا مشکل ترین 8 سال کا ٹائم ہے جو میں نے گزارا. اس میں میں نے سیکھا بھی بہت، اور اس میں نے پایا بھی بہت، پایا نیک نامی. اور ایک بڑی چیز یہ پائی کہ علی خان صاحب نے اپنے ہوتے ہوئے ماربل میں کتبہ لکھا کہ یہ انسٹیٹیوشن جو اب آپ اس حالت میں دیکھتے ہیں ایسا نہیں تھا، اور جو ایسا ہے اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن عبدالقیوم خان کی ہے. ماشاءاللہ سر، فضل حق کالج کے بنانے کا سہرا بھی آپ کے سر ہے. اللہ آپ کو اسی طرح مزید کامیابیاں بھی عطا فرمائے. سر یہ بتائیں کہ آپ باہر گئے پڑھنے کے لیے بھی، اور آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ باہر آپ نے پڑھایا بھی. یہ بتائیں کہ آپ نے اس کے علاوہ مزید اور کن ممالک کا دورہ کیا، اور کیا آرکیٹیکچر کے حوالے سے آپ نے اپنی خدمات دوسرے باہر ملکوں میں بھی سر انجام دی ہیں؟ ایسے ہے ضیاء صاحب کہ آج ہماری جو بہو ہے وہ ایک امریکن ڈیولپرز کے لیے کام کرتی ہیں. ہم اس کام میں شریک ہوتے ہیں. وہ وہاں سے کام بھیجتے ہیں لائن پہ، ہم اس کو کام کر کے انہیں بھیج دیتے ہیں، وہ اس کو ایکسیکیوٹ کر کے. عموماً ایسے یہاں بھی شروع ہو گیا پرانی بلڈنگس کو لے کے ٹھیک کرنا اور ریفربش کرنا. کچھ اس قسم کا وہ ڈیولپر ہے، وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آخر میں نوجوانوں کو، ہم وطنوں کو کوئی خاص پیغام آپ دینا چاہیں؟ ہاں، پیغام بس یہی ہے کہ اگر یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ یہ پروفیشن اختیار کرنا ہے تو یہ جان لیں کہ یہ بہت اچھا پروفیشن ہے. اگر ان کے ذہن میں کسی قسم کا مغالطہ ہے تو اسے دور کریں. اٹ از دا بیسٹ پروفیشن. اور دوسرا سنسیئرٹی آف دا کاز ہے آپ کا کام، اس کی سنسیئرٹی یعنی آپ کی ایمانداری. یہ 2 چیزیں اگر آپ اپنا لیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو کام کے ساتھ ساتھ دنیا کی آسائشیں بھی نہ ملیں. سر بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. میں مشکور ہوں، آپ لوگوں نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا. سامعین کرام، ہمارے ساتھ عبدالقیوم صاحب موجود تھے جو کہ پاکستان کے نامور اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے منجھے ہوئے اور ٹاپ آف دا لسٹ آرکیٹیکٹس میں سے ہیں. انتہائی تجربے کی حامل شخصیت ہیں اور پاکستان کے لیے ان کی گراں قدر خدمات ہیں. آپ نے قیوم صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی. امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا. آپ سن رہے تھے پروگرام یہ ہے میرا پاکستان، ریڈیو پاکستان کے قومی نشریاتی رابطے پر. اس کے ساتھ ہی پشاور سے اپنے میزبان ضیاء الرحمان اور پروڈیوسر حامد اللہ خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے سلسلہ یہ ہے میرا پاکستان. میزبان تھے ضیاء الرحمان، پروڈیوسر حامد اللہ خان، اور یہ پیشکش ریڈیو پاکستان پشاور کی تھی. یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا گیا.